السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ النساء آیات 15 تا 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو ارتکاب کریں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہی لاؤ ان پر 4 کی اپنوں میں سے، پھر اگر گواہی دے دیں وہ تو قید رکھو ان عورتوں کو گھروں میں حتیٰ کہ آ جائے انہیں موت یا نکالے اللہ ان عورتوں کے لیے کوئی سبیل۔ اور جو 2 مرد ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو اذیت دو ان کو، پھر اگر توبہ کر لیں دونوں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں تو پیچھا چھوڑ دو ان کا، بے شک اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ در حقیقت توبہ کا حق اللہ کے حضور محض انہی لوگوں کے لیے ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ نادانی سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ ان کی، اور ہے اللہ باخبر بڑی حکمت والا۔ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کیے چلے جاتے ہیں گناہ، حتیٰ کہ جب سامنے آ کھڑی ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کے موت تو وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ میراث بنا لو تم عورتوں کو زبردستی، اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ ہڑپ کر جاؤ تم کچھ حصہ اس کا جو دیا ہے تم ہی نے انہیں، الا یہ کہ وہ ارتکاب کریں صریح بدکاری کا، اور برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا، پھر اگر ناپسند ہو وہ تم کو تو عجب نہیں کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو، اور رکھی ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر۔ اور اگر چاہو تم بدلنا بیوی کی جگہ بیوی، اور دے چکے ہو تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال تو نہ واپس لو اس میں سے کچھ بھی، کیا لوگے تم وہ مال اس سے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے؟ بھلا کیسے لے سکتے ہو تم اسے جبکہ یکجاں ہو چکے تھے تم ایک دوسرے کے ساتھ، اور لے چکی ہیں وہ تم سے پختہ عہد۔ اور نہ نکاح کرو تم ان سے کہ نکاح کر چکے ہوں تمہارے باپ ان عورتوں سے مگر جو کچھ پہلے ہو چکا، بے شک یہ تھی کھلی بے حیائی، قابل نفرت کام اور بہت ہی بری راہ۔ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں، اور بہنیں تمہاری دودھ شریک، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، اور وہ لڑکیاں جو پل رہی ہوں تمہارے گھروں میں، جو اولاد ہوں تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، لیکن اگر نہ کی ہو مباشرت تم نے ان سے تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے سلب سے ہوں، اور یہ بھی کہ جمع کرو 2 بہنوں کو مگر جو کچھ پہلے ہو چکا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا ہر حالت میں رحم فرمانے والا۔ اور شوہر والی عورتیں مگر وہ جو ہاتھ آئیں تمہارے، یہ قانون ہے اللہ کا تم پر، اور حلال ہیں تمہارے لیے وہ جو علاوہ ہیں ان کے، اس طرح کہ حاصل کرو تم ان کو اپنے مال خرچ کر کے قید میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کی خاطر۔ پھر جو لطف اٹھاؤ تم ان عورتوں میں کسی سے تو ادا کرو انہیں ان کو مہر بطور فرض، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر کسی میں جو باہمی رضامندی سے طے پا جائے بعد مہر مقرر کرنے کے، بے شک اللہ ہے ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے قدرت اس بات کی کہ نکاح کر سکے آزاد مومن عورتوں سے، تو ان میں سے جو تمہاری ملک میں ہوں کنیزیں ایمان والی، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کا حال، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، سو نکاح کرو ان کنیزوں سے اجازت سے ان کے مالکوں کی، اور ادا کرو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق، قید نکاح میں محفوظ رہنے والیاں ہوں، نہ بدکاریاں کرنے والیاں اور نہ چوری چھپے یارانہ گانٹنے والیاں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو اگر ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان کے لیے ہے نصف اس سزا کا جو ہے آزاد عورتوں کے لیے مقرر سزا، یہ اس کے لیے ہے جسے ڈر ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے، اور یہ کہ صبر سے کام لو تم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ کھول کر بیان کرے تمہارے لیے اور چلائے تم کو طریقوں پر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے، اور قبول کر لے تمہاری توبہ، اور اللہ ہے ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے تمہاری، مگر چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی کہ دور ہٹ جاؤ تم بہت زیادہ دور۔ چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کرے بوجھ تمہارا، کیونکہ پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم ناجائز طریقے سے، مگر یہ کہ ہو لین دین تمہاری آپس کی رضامندی سے،
اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ ہے تم پر بے حد مہربان۔ جو شخص کرے گا ایسے کام زیادتی اور ظلم سے تو عنقریب جھونکیں گے ہم اسے بڑی آگ میں، اور ہے یہ اللہ کے لیے بہت آسان۔ اور اگر تم بچتے رہو ایسے بڑے گناہوں سے کہ منع کیا گیا ہے تم کو جن سے، تو معاف کر دیں گے ہم تمہاری چھوٹی برائیاں، اور داخل کریں گے ہم تمہیں عزت و احترام کی جگہ۔ اور مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ فضیلت دی ہے اللہ نے اس میں تم میں سے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے ہے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، اور عورتوں کے لیے ہے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہے ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ اور سب کے لیے مقرر کیے ہیں ہم نے وارث اس میں جو چھوڑیں والدین اور قریبی رشتہ دار، اور رہے وہ لوگ جن سے عہد و پیمان کر رکھا ہے تم نے، سو دو انہیں بھی ان کا حصہ، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر نگران۔ مرد سرپرست و نگہبان ہیں عورتوں کے، اس بنا پر کہ فضیلت دی ہے اللہ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر، اور اس بنا پر کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنا مال۔ پس نیک عورتیں، اطاعت شعار، حفاظت کرنے والیاں، غیر حاضری میں ان سب چیزوں کی جن کو محفوظ بنایا ہے اللہ نے، اور وہ عورتیں کہ اندیشہ ہو تم کو نافرمانی کا جن سے، سو نصیحت کرو ان کو، اور تنہا چھوڑ دو ان کو بستروں میں، اور مارو ان کو، پھر اگر اطاعت کرنے لگیں وہ تمہاری تو نہ تلاش کرو ان پر زیادتی کرنے کی راہ، بے شک اللہ ہے سب سے بالا تر اور بہت بڑا۔ اور اگر اندیشہ ہو تم کو ناچاکی کا میاں بیوی کے درمیان، تو مقرر کرو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے، اگر چاہیں گے وہ دونوں اصلاح احوال تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان، بے شک اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے باخبر۔ اور بندگی کرو اللہ کی اور نہ شریک بناؤ اس کا ذرا بھی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں، بیگانہ ہمسایوں، پاس کے اٹھنے بیٹھنے والوں، مسافروں، اور اپنی لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو ہوں مغرور اور شیخی بگاڑنے والے، جو بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی، اور چھپاتے ہیں اس کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور ان لوگوں کو بھی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کی خاطر، وہ نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز آخرت پر، اور وہ شخص کہ ہو گیا شیطان اس کا ساتھی، تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور کیا آفت ٹوٹ پڑتی ہے ان پر اگر ایمان لے آتے، تو کیا آفت ٹوٹ پڑتی ان پر اگر ایمان لے آتے وہ اللہ پر اور روز آخرت پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو دیا ہے انہیں اللہ ہی نے، اور ہے اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر، اور اگر ہو نیکی تو دگنا چگنا کرتا ہے اس کو، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بھی اجر عظیم۔ پھر کیا کیفیت ہوگی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے تمہیں ان پر بطور گواہ۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، اے کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات۔